السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مفتی صاحب، میں نے آپ کو اکثر سالانہ بڑی 11ویں شریف جو کہ غوث پاک روڈ کرنگی نمبر 4 پر منعقد ہوتی ہے میں شریک ہوتے دیکھا ہے۔ آپ نے اس محفل کو کیسا پایا؟ اس کی روحانی کیفیت اور برکات کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ نیز اس محفل کے لیے ایک مقولہ بولا جاتا ہے کہ امت کا بھلا کیجیے اور دعوت کو عام کیجیے، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نیز ایصال ثواب بھی اس محفل کے لیے عوام سے جمع کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کے بارے میں بھی کچھ روشنی وعلیکم ڈالیے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میں بڑی 11ویں شریف میں شریک ہوتا ہوں، اس حوالے سے کچھ اپنی معروضات پیش کروں۔ الحمدللہ یہ جو محافل ہیں یہ تبلیغ اسلام کا ایک ذریعہ ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح انفرادی طور پر لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی، اسی طرح اجتماعی طور پر بھی لوگوں کو جمع فرما کر اور دین اسلام کی تعلیم فرمائی، دعوت دی، اور یہ طریقہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ہوتا ہوا اولیاء کرام تک پہنچا ہے، اور یہ اولیاء کرام کی انہی یادگار محافل ہیں، اور انہی میں سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی محفل بھی ہے۔ آپ بذات خود اس محفل کو منعقد فرمایا کرتے تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل ہوتی تھی۔ تو آپ کے وصال کے بعد آپ کے ایصال ثواب کے حوالے سے بھی، یا آپ کی یاد میں یا آپ کے عرس کے طور پر بھی اس محفل کو اولیاء، علماء، مشائخ مناتے چلے آئے ہیں۔ الحمدللہ یہ بڑی روحانی محفل ہوتی ہے۔ غوث پاک روڈ پر بھی غوث پاک کی یہی محفل اسی طرح کی منعقد ہوتی ہے، لہٰذا یہ ایک روحانی محفل ہے، اور اس میں بزرگوں کا خصوصی فیضان محسوس ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ شریک ہوتے ہیں، مجھے اس کی دعوت ملی، مختلف ذرائع سے پتہ چلا، اور میں ایسی محافل کے تلاش میں رہتا ہوں۔ میں الحمدللہ ایک مرتبہ حاضر ہوا، مجھے بڑا روحانی سکون ملا، لہٰذا میں اس کے بعد سے کوشش کرتا ہوں کہ ہر محفل میں شریک ہوں۔ اس کی بڑی روحانی اور جو ہے برکتیں ہیں۔ اسی طریقے سے میں اپنے احباب کو بھی اس کی دعوت دیتا ہوں، اور جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس محفل کے لیے یہ مقولہ بولا جاتا ہے کہ دعوت کو عام کیجیے اور امت کا بھلا کیجیے، تو واقعی اس میں روحانی محفل ہے۔ جو لوگ آتے ہیں تو بزرگوں کی محفل میں جو لوگ شریک ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا۔ غیر مسلم آتے انہیں ایمان کی دولت مل جاتی، اور گناہگار آتے وہ توبہ کر کے لوٹتے۔ لہٰذا اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ لوگوں کو، یعنی امت کا بھلا کیجیے، دعوت کو عام کیجیے، تاکہ جتنے زیادہ لوگ اس محفل میں آئیں وہ اس کی روحانیت اور نورانیت اور بزرگوں کے فیضان سے توبہ کی طرف، جو کافر ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، اور الحمدللہ ایسا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کی دنیاوی معاملات میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اگر ہم اس کے وسیلے سے، بعض لوگ بتاتے ہیں، اکثر لوگ بتاتے ہیں بلکہ، کہ وہ اس محفل میں آ کر دعا کرتے ہیں اپنے دنیاوی مسائل کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دنیاوی مسائل بھی حل فرما دیتا ہے، ان کی دلی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ بالکل صحیح بات کہی جاتی ہے کہ دعوت کو عام کیجیے تاکہ جتنے لوگ آئیں، ساری امت جو بھی شریک ہو اس کا بھلا ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ ایصال ثواب کے حوالے سے کہ لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اگر کچھ دینا چاہتے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ایصال ثواب میں شریک ہوں گے، یعنی اپنی جانب سے بھی بزرگوں کی بارگاہ میں ہدیہ نظر پیش کریں گے، تو مزید انہیں برکتیں ملیں گی، اور اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث بیان فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور میں اس وقت موجود نہیں تھا،
میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اگر ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں ثواب ہوگا، اور میں گمان کرتا ہوں کہ میں اگر موجود ہوتا تو میری والدہ مجھے وصیت کرتی، لہٰذا اب میں بغیر ان کی وصیت کے صدقہ کر دوں تو کیا مجھے ثواب ہوگا؟ انہوں نے اپنے بارے میں پوچھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ثواب ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایصال ثواب جو بندہ کرتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا، اسے بھی اس کا ثواب ملتا ہے جو اس نے کچھ وظیفہ پڑھا ہے، قرآن کی آیات پڑھی ہیں، تلاوت کی ہے، ذکر کیا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، تو اس کا تو ثواب علیحدہ ہے، لیکن جو اس نے ایصال ثواب نے اپنے کسی مرحوم کو کر دیا تو یہ ایصال ثواب کرنا بھی ایک نیکی ہے اور اس کا بھی ایک ثواب ملتا ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایصال ثواب کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، چنانچہ سورہ حشر آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب عز و جل ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، یعنی جو لوگ بعد والے تھے انہوں نے اپنے سے پہلے انتقال شدہ فوت شدہ لوگوں کے لیے اپنے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کی اور اپنے مرحومین کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ بندہ اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اسے اس کا بھی ثواب ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے مرحومین کے لیے اگر مغفرت کی دعا کی جائے تو ان مرحومین کو بھی اس کا ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ ایصال ثواب کی دلیل ہے، اصل ہے، لہٰذا ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو اس کی برکتیں اگر کوئی اپنا ہدیہ اس میں شامل کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی برکتیں ملیں گی۔ اور پھر یہ ایصال ثواب ظاہر یہ ایک نیکی ہے، تو اگر ہم اس نیکی کو، اس جو بھی ہمیں ثواب حاصل ہوا ہے اس ثواب کو اپنے مرحومین کو بعد میں ایصال کر دیں تو ان کو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہاں محفل میں بھی یہ دعا کی جاتی ہے کہ جو مطلب موجود لوگ ہیں ان کے بھی جو مرحومین ہیں یا اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب ہم ایصال کرتے ہیں، ان سب کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ تو یہ بڑی روحانی محفل ہے، انشاءاللہ اس محفل کے ذریعے سے ہمیں اپنے ذات کو بھی فائدہ پہنچے گا اور اس محفل کے ذریعے سے ہمارے مرحومین کو بھی فائدہ ہوگا، تو ضرور اس محفل میں شرکت کرنی چاہیے۔ الحمدللہ یہ محفل 24 جنوری سن 2016 بروز اتوار غوث پاک روڈ پر کرنگی 4 نمبر پہ محفل منعقد ہو رہی ہے۔ تو اس محفل میں آپ تمام کو میری جانب سے دعوت ہے کہ آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ اس محفل کے اوقات جو ہیں وہ بعد ظہر تا عشاء، اور ظہر کی نماز کے بعد قرآن خوانی کی محفل ہوتی ہے، اور اس محفل کے تمام کام جو بھی معاملات ہیں وہ سب منفرد ہیں، جن میں سب سے پہلے نماز ظہر کے بعد قرآن خوانی، اس کے بعد منفرد انداز میں درود خوانی، اس کے بعد منفرد انداز میں استغفار کی محفل استغفار، اور اس کے بعد نعت خوانی کی محفل جاری رہتی ہے جو کہ عصر تک رہتی ہے، اور نماز عصر کے بعد خصوصی محفل کا آغاز ہوتا ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں، اور ان دعاؤں کے صدقے میں جو بھی لوگوں کی دعائیں مرادیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے، پوری فرماتا ہے۔ اور یہ مغرب کی اذان تک سلسلہ رہتا ہے خصوصی محفل کا۔ نماز مغرب کے اذان اور نماز کے بعد پھر ایک منقبت پڑھی جاتی ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں، اس کے بعد بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، اور بیان کے بعد لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، اور لنگر کے بعد نماز عشاء تک یہ سلسلہ رہتا ہے، اور نماز عشاء پر یہ سلسلہ اذان عشاء پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو میری جانب سے آپ سب کو بھی دعوت ہے، اور یہ اس محفل کی خصوصیت ہے کہ اس میں عوام کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ اپنے وقت پہ محفل شروع ہوتی ہے اور اپنے وقت پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا فرزندان توحید جو خود ہی اس محفل میں آتے ہیں
اور الحمدللہ آپ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ عوام کا ایک ٹھاٹے مارتا سمندر موجود ہوتا ہے اور وہ روحانیت اور برکتیں پا رہا ہوتا ہے. تو آپ تمام حضرات بھی اس میں شرکت فرمائیں. السلام علیکم. میں رشید محمد جو کہ چیف انجینئر میری جاز کے چیف انجینئر کی جانب سے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے 80% دنیا کا سفر کیا ہے، میں نے دنیا دیکھی ہے. ایک عرصے سے میں بڑی گیدرنگ میں برابر شریک ہو رہا ہوں. اس کے لطف نے مجھے اس محفل کا اسیر بنا دیا ہے. ایسی کیا وجہ ہے آپ اس محفل کے اسیر ہو گئے؟ جناب وجہ یہ ہے میرے خاص کہ میں نے اس بڑی گیارہویں کی تقریب میں ایک عجیب لطف پایا اور ایک وجدانہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اس محفل گیارہویں میں نے غیبی ہستیوں کے وجود کا احساس پایا، جیسا کہ کثیر تعداد میں روحانی ہستیاں موجود ہیں. آپ اس محفل کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ محفل امت کی بھلائی کے لیے ہے. اس میں امت کو اور خصوصی طور پر حاضرین گیارہویں کو اور مرحومین کو ایصال ثواب عطا کیا جاتا ہے. اور نہ جانے میرا رب کتنے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. میں چاہوں گا کہ دعوت کو عام کیجیے اور امت کا بھلا کیجیے. 24 جنوری 2016 بروز اتوار ظہر تا عشاء لنگر بھی کثیر انتظام ہوتا ہے. لنگر کا بھی کثیر انتظام ہوتا ہے. میں دعوت دیتا ہوں 24 جنوری 2016 بروز اتوار ظہر تا عشاء یہ محفل ہوگی، جس میں لنگر کا بھی کثیر انتظام ہوگا. خواتین کے لیے پردے کا خاص انتظام اور اہتمام ہے. آپ بھی شریک ہوں اور اپنے دوست احباب کو بھی شرکت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وسیم خان ہے. شعبہ صحافت سے 17 سال سے وابستگی ہے. کراچی کے مختلف روزناموں میں، ہفت روزوں میں اور ماہناموں کے اندر مختلف ذمہ داریوں پہ فائز رہا ہوں. پچھلے سال صحافتی بھائیوں کو دعوت دی تھی اور پروگرام میں صحافتی بھائیوں نے ہماری شرکت کی اور انشاءاللہ العزیز اس سال بھی پروگرام میں شرکت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. ایک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحافتی لوگ جو ہوتے ہیں، صحافت سے وابستہ لوگ، وہ مختلف پروگرامات میں شرکت کرتے رہتے ہیں اور پروگرام میں نہ صرف وہ شرکت کرتے ہیں بلکہ وہ اپنی کیمرے کی آنکھ سے بڑی گہرائی تک مطالعہ بھی کرتے ہیں پروگرامات کا. ایک صحافی دوست نے مجھ سے کیا خوب کہا کہ وسیم بھائی، آپ نے جتنی بھی انویٹیشن دی ہیں پروگرامات کی، اس میں بڑی 11ویں شریف کی انویٹیشن جو ہے وہ سب سے نمایاں تھی، سب سے منفرد تھی. اور اس پروگرام میں شرکت کرنے کے بعد بڑا قلبی سکون ملا، بڑی راحت ملی، بڑی روحانی رہنمائی ملی. اور ہم جب تک زندہ ہیں اس پروگرام میں شرکت کرتے رہیں گے، اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے اور یہ دن ہمیں یاد رہے گا. اس دن کو پانے کے لیے ہم دن گنتے رہیں گے اور الحمدللہ آج وہ دن قریب آ رہا ہے. اور 24 جنوری 2016 بروز اتوار بعد نماز ظہر کورنگی نمبر 4 غوث پاک روڈ پہ غوث پاک کی محفل سجے گی. آپ تمام حضرات کو میں شرکت کی دعوت دینا چاہتا ہوں. اور اس پروگرام کے اندر ایصال ثواب بھی جمع کیا جا رہا ہے، جس میں قرآن شریف ہے، قرآن شریف کی مختلف صورتیں ہیں، ذکر اللہ ہے، درود شریف ہے اور دیگر ذکر و اذکار ہے جو آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. آپ اس وقت اسکرین پہ SMS اور واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ای میل ایڈریس بھی جو ہے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، آپ سینڈ کر سکتے ہیں. تو پھر ایک مرتبہ پھر آپ سے میں التماس کروں گا کہ 24 جنوری سن 2016 بروز اتوار کورنگی نمبر 4 غوث پاک روڈ پہ غوث پاک کی محفل میں شرکت ضرور کیجیے. اپنی خواتین کو بھی ہمراہ لائیں کیونکہ یہاں پہ پردے کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اپنی تمام تر مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے اس عظیم پروگرام کو عظیم مقصد پانے کے لیے ضرور شرکت کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد عرفان اتاری قادری کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز و جل سالانہ بڑی 11ویں میں میری شرکت کئی سالوں سے جاری و ساری ہے. الحمدللہ عز و جل اس کی دعوت بھی دی اور کئی لوگوں نے شرکت بھی کی. ایسے لوگوں کو بھی دعوت دی جو اس کو نہیں مانتے تھے، مگر جب انہوں نے اس محفل میں شرکت کی، شرکت کے بعد الحمدللہ ان کے تاثرات جب لیے گئے تو ان کا کہنا یہ تھا
الحمدللہ عز و جل ایسی پرسوز اور پر رونق محفل ہم نے نہیں دیکھی جس میں ایک عجیب سی روحانیت اور کیفیت تھی. اور الحمدللہ عز و جل جب اس محفل میں ہم نے شرکت کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ محفل لنگر والی محفل نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً یہ ایک پرسوز محفل ہے جس میں لوگوں کی حاجتیں اور دعائیں، تمنائیں، آرزویں پوری ہوتی ہیں. الحمدللہ عز و جل ان قریب یہ محفل کی جا رہی ہے جس کی تاریخ 24 جنوری 2016 بروز اتوار ہے. اس کے لیے اصال ثواب اکٹھا کیا جا رہا ہے. قرآن پاک، مخصوص قرآن پاک کی صورتیں، ذکر اللہ، درود السلام، نفلی رکعتیں اور عمر بھر کی نیکیاں ایک کاغذ پر لکھ کر جمع کروائیں اور اپنی دعائیں بھی لکھ دیں، یا پھر SMS یا واٹس ایپ دونوں کا نمبر ایک ہی ہے، 0312973392، یا پھر ای میل پر سینڈ کریں. ای میل ایڈریس BARI11VEN786@gmail.com. بڑی 11ویں 786@gmail. پتہ نوٹ فرما دیں. سیکٹر 50 ہے، غوث پاک روڈ، نزد جامع مسجد فیض اتار، کورنگی نمبر 4، کراچی، پاکستان زندہ باد. غوث پاک روڈ پر غوث پاک کی محفل سجائی جا رہی ہے. آپ بھی، آپ کے دوست احباب بھی اور آپ کے گھر والے شرکت فرمائیں. پردے کا انتظام ہے، آپ کو بھی اصال ثواب کیا جائے گا، آپ اپنے محرومین کو بھی بخشیں. محفل کے بارے میں جناب مفتی صاحب اور چیف انجینئر بحری جہاز اور عوام میں سے ایک صاحب کے تاثرات لیے. اب ہم نیال بھائی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے محفل کے بارے میں سوال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت چند سوالات آپ سے سوالات کیجیے. حضرت میرے دو سوال لکھے ہیں. نمبر 1، محفل 11ویں کے حوالے سے ہم نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارتیں اور بشارتیں کئی بار ملی ہیں اور بزرگوں کی بھی زیارتیں ہوئی ہیں. اتنی کرم نوازیاں اس محفل 11ویں کے لیے کیسے ہیں؟ دوسرا سوال، اتنی خطیر رقم کا اہتمام کس طرح کیا جاتا ہے؟ سنا ہے کہ پچھلے سال 6 لاکھ سے زائد خرچ ہوئے. آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ اس محفل میں اتنی کرم نوازیاں کیسے ہیں، حقیقت میں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ سب کرم نوازیاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیلی ہیں. وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے اس محفل کے حوالے سے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے لے کر تمام اولیاء کرام کی بارگاہ تک میں دعوت پیش کرتا ہوں اور لوگوں کے ذریعے یہ دعوت پیش کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روبرو دعوت پیش کرتا ہوں کسی نہ کسی حوالے سے. دوسرا طریقہ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ خاص اوراد و وظائف کی لوگوں کو اجازت دیتا ہوں جو مزارات پہ جا کر وہ پڑھتے ہیں اور وہاں ان کو بھی دعوت پیش کرتے ہیں. تو کئی بار الحمدللہ ایسا ہوا ہے کہ جب ہمارے اسلامی بھائی انہیں مزار شریف پہ دعوت دی تو صاحب مزار سے باقاعدہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دعوت کو قبول کیا اور اس کی بشارت بھی عطا فرمائی. اور آپ نے فرمایا کہ
ہم اس 11ویں میں ضرور. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. واقعہ تو بہت سارے ہیں مگر یہ سارے واقعات میں آپ کو سنا نہیں سکتا. کہ میں نے ایک اسلامی بھائی کو ایک خاص اوراد و وظائف دے کے ایک علاء الدین طرطوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر ان کو روانہ کیا. ان کو مزار کا ایڈریس نہیں معلوم تھا تو میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ یہ سمجھا دیں کہ یہ راستہ ہے، آپ یہاں تشریف لے جائیں. اب وہ بیچارے وہ ڈھونڈتے رہے، مزار ان کو نہیں ملا. تو ایک پرانی سی ٹیکسی میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سفید داڑھی کے اندر. تو ان سے کہا کہ علاء الدین طرطوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مزار کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں تو صرف 2 مزار ہیں، آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہ نہیں علاء الدین طرطوسی. تو بولے یہ مسجد ہے، مسجد کے ساتھ ان کا مزار ہے، آپ یہاں تشریف لے جائیں. تو وہاں چلے گئے. وہ وہاں جانے کے بعد جب انہوں نے اپنے اوراد و وظائف مکمل کیے اور آنکھیں بند کی، ایک مراقبے کی صورت ہوتی، آنکھیں بند کی اور پھر دعوت پیش کری کہ آپ 11ویں شریف میں تشریف لائیے گا. تو آنکھیں بند کر کے کیا دیکھا کہ میری نگاہوں کے سامنے وہی بزرگ موجود تھے جنہوں نے اپنا پتہ بشارتوں کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے میرے سے. تو یہ تو میرے رب العالمین کا فضل و کرم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے اور سلاسل کی برکتیں ہیں کہ جو ہم تمام سلاسل کو لے کر اور انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں. کیونکہ ہم تو بے مروت ہو سکتے ہیں، یہ کبھی بے مروت نہیں ہوتے اللہ کے اولیاء کرام، اور وہ ضرور نوازتے ہیں. جبکہ روایتوں میں یہ ہے کہ ہم اگر کسی مرحوم کو بخشتے ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں، تو کل بروز قیامت یہی جو مرحومین ہے جس نے ایصال ثواب کیا ہے تو وہ اس کی بھی سفارش کریں گے. بہرحال یہ ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ہم تو بہت گنہگار ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور حضور علیہ السلام کی نظر عنایت ہے کہ آپ بشارت دے کے ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی کسی اسلامی بھائی کو دیدار مصطفیٰ ہوا اور فرمایا کہ اس محفل میں جس کا نام لے کر دعا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. تو اس وقت تھوڑے لوگ تھے تو ہم نے نام لیتے تھے. تو الحمدللہ آئندہ سال تک جب 11ویں نہیں آئی تو اس وقت تمام لوگوں نے کہا کہ ہماری فلاں فلاں دعائیں لے کے ہم حاضر ہوئے تھے اور وہ سب کی سب ہماری پوری ہو گئی الحمدللہ. پچھلے سال بھی الحمدللہ ایک ہمیں بشارت ملی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیونکہ جو جس نیت سے اس محفل 11ویں میں آئے گا، اس محفل میں اس نیت سے آئے گا وہ پا کے جائے گا. تو جتنے میرے کام کرنے والے اسلام بھائی تھے نا وہ سب کے سب آگے پیچھے ہو گئے تو سب لوٹنے میں لگ گئے تھے محفل میں. ایسا ہوا تھا اس دفعہ اور الحمدللہ دیکھا گیا کہ جو جس نیت سے آیا اور اس نے بزرگ کی زیارت کے حوالے سے تو میں نے بتایا. تو میں چلیں 11ویں کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا دیدار کا ایک اسلامی بھائی کا واقعہ بتاتا ہوں جو انہوں نے مجھے بیان کیا. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے مطلب دیکھا 11ویں کی محفل کے اندر کہ ایک تخت بچھا ہوا ہے اور اس پہ حضور علیہ السلام جلوہ فرمائے اور صحابہ کرام جلوہ فرمائے اور بہت بڑا تخت ہے اور اس کے نیچے ایک اور تخت ہے جس میں تمام اولیاء کرام موجود ہیں اور میرے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں جلوہ فرما ہیں. یہ 11ویں پیارے اسلام بھائیو، یہ بریانی والی 11ویں نہیں ہے بلکہ در حقیقت میں اللہ کو راضی کرنے والی 11ویں ہے. یہاں آئیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. تیری رحمتوں کے حصائے یہاں پر کرم کر الہی، جو آپ کو سناتا ہوں اس میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ شعر یہ ہے: پیارے رسول پاک صحابہ ہیں جلوہ گر، غوث الورا کے ساتھ ہیں کل اولیاء ادھر، یہاں دیکھتے رہے ہیں سبھی صاحب نظر، محفل پہ جو بنا ہے سما خود نمائی. یعنی محفل خود. اس پر اتنی خطیر رقم کا اہتمام کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تو الحمدللہ دنیا بھر میں میرے متعلقہ اسلامی بھائی موجود ہیں. جدہ، بحرین، کینیڈا، ملیشیا، دبئی، انڈیا، پاکستان، ایران کے اندر بھی.
تو دنیا بھر میں لوگ وابستہ ہیں، تو الحمدللہ میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ یہ محفل ہے اور یہ محفل آپ نے سجانی ہے، تو ان سب کی مدد سے الحمدللہ اس محفل کا اہتمام ہوتا ہے اور یہ پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دیے میں خوب برکتیں دیں، جو نہ دے اس کے بھی خوب برکتیں دیں، اور دونوں جہاں کی ان کو برکتیں ملیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام اسلامی بھائی اس محفل کے لیے خوب تشہیر کریں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، امت کا بھلا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔